علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 بھارتی سرپرست یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان، کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں، تربیتی مراکز اور اسلحہ ذخائر کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا، دشمن کے اہم اہداف مکمل تباہ کر دیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج ہوں گے، ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 2 بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ کمشنر گودام کوئٹہ میں آتش زدگی کے حالیہ واقعے سے متعلق بھی توجہ دلاؤ نوٹس مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس میں بھی پیش کی جائیں گی۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے عمل میں اہم موڑ، ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ۔ گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت سازی کا موقع دیا جانا چاہیے، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کے آئندہ سیاسی معاملات اور باہمی تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملک میں وسائل کی تقسیم کے فریم ورک پر ایک وسیع مفاہمت طے۔ NFC ایوارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو باضابطہ طور پر چھیڑا نہیں گیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق دونوں فریق اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے فارمولے اور BISP کے ڈھانچے کو برقرار رکھا جائے گا۔ مجوزہ نئے انتظام کے تحت صوبے مل کر 10 کروڑ روپے سے زائد مالی وسائل وفاق کو دیں گے۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول کنزرویشن اور اضافی کفایت شاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ حکومتی سطح پر فیول کنزرویشن اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں توانائی بچت مہم، کریانہ اسٹورز کے اوقات بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کفایت شاری اقدامات کی مدت 30 جون تک بڑھانے کی سفارش کی گئی۔ ریاست افواج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف تشدد اور اسلحہ برداری کسی صورت قابل قبول نہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان ہر قسم کی مسلح سیاست اور پرتشدد طرز عمل کی مذمت کرتی ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر علامہ بشام الہی ظہیر کا آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں پر رد عمل، کہا مسائل کا حل بندوق یا طاقت کے استعمال میں نہیں، پرامن سیاسی عمل ہی عوامی حقوق کے اصول کا درست اور مؤثر راستہ ہے۔ قومی سلامتی، استحکام اور یکجہتی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا پارٹی کو گلگت بلتستان میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ ایک بیان میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں بڑی شکست ہونے کا تاثر درست نہیں۔ کہا 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، ہماری چند امیدوار بہت ہی کم مارجن سے ہارے۔ آئندہ مالی سال سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 6 ماہی قسط 18,000 روپے کرنے کا فیصلہ۔ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب خاندانوں کی عزت نفس اور معاشی خود مختاری کا ضامن ہے۔ منفی پروپیگنڈا قابل مذمت ہے۔ جولائی سے BISP کی تمام ادائیگیاں صرف ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائیں گی۔ مختلف شہروں میں ANF کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں، متعدد ملزمان گرفتار، منشیات برآمد۔ راولپنڈی میں یونیورسٹی کے قریب گاڑی سے بھاری مقدار میں آئس برآمد، ملزمان کا تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروش کرنے کا اعتراف۔ پشاور میں کوریئر آفس میں کارروائی کے دوران ایک پارسل سے چرس برآمد۔
ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی حملے یا دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا امریکہ میدان جنگ میں اپنی ناکامیوں کے باوجود ایران کے عزم اور حوصلے کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی قوم اور مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکہ اگر وہ خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے مشرق وسطیٰ کے خطے سے نکل جائے۔ ایران کی جانب سے اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران پر جوابی حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ قشم اور سیرک پر حملے کیے۔ امریکی فوج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایرانی صوبے ہرمزگان کے مشرقی علاقوں میں بھی دھماکے۔ امریکی فوج کی ایران کے خلاف کارروائیاں، امریکی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کا رد عمل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا کہ میرے خیال میں جواب دینا بہت اہم ہے۔ ایرانیوں نے ہمارے انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹروں میں سے ایک کو مار گرایا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سوار تھے، دونوں محفوظ ہیں۔ تہران کا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا بیان، کہا کہ ایران کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی جان بوجھ کر نہیں کی گئی۔ آبنائے ہرمز میں جاری غیر معمولی کشیدگی کے باعث بعض اوقات غیر راداری واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ ان واقعات کو فوری طور پر حملہ قرار دینا درست نہیں۔ امریکی صحافی ڈیوڈ بروڈے کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید کی سزا۔ نیو یارک کی عدالت نے طالبان کمانڈر کو دہشت گردی میں معاونت اور یرغمال بنانے کے جرم میں سزا سنائی۔ امریکی میڈیا کے مطابق حاجی نجیب اللہ کے امریکی صحافی ڈیوڈ بروڈے کے اور 2 ساتھیوں کو 7 ماہ یرغمال بنایا تھا۔ امریکی صحافی ڈیوڈ بروڈے 2008 میں افغانستان میں اغوا ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کو آسٹریلیا کے خلاف 21 سال بعد تاریخی ون ڈے فتح۔ پہلے ون ڈے میں کینگروز کو 86 رن سے شکست، سیریز میں 1.0 کی برتری۔ مصدق حسین کی ناقابل شکست 86 رنز کی دھواں اننگ۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ناہید رانا کی تباہ کن بولنگ، 4 وکٹیں حاصل کر لیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے نیتھن ایلس نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ بارش کے باعث میچ متاثر، ڈی ایل ایس میچ کے تحت بنگلہ دیش کامیاب۔